عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ وفاقی کابینہ نے تیل کمپنیوں کا مارجن 63% بڑھانے کی منظوری دے دی۔ مارجن میں ₹2.32 اضافے کا امکان۔ اضافہ مالی گنجائش اور وزارت خزانہ کی پیشگی منظوری سے مشروط ہوگا۔ لانگ مارچ جہاں رکا تھا وہیں سے منگل کو شروع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی راولپنڈی سے مارچ میں شریک ہوں گے۔ عمران خان کا پریس کانفرنس کے دوران پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود FIR درج نہ کرا سکنے کا شکوہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی شوکت خانم اسپتال سے ضمانت پارک روانہ، ڈاکٹرز کی ہدایت پر چند روز آرام کریں گے۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ یا کسی افسر کے خلاف پرچہ نہیں کٹے گا۔ پرچہ کاٹنا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے گارڈز اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کٹوائیں۔ وزیر اعظم کے معاون عطا تارڑ نے معظم گوندل کی موت عمران خان کے گارڈ کی گولی سے ہونے کا شبہ ظاہر کر دیا۔ فواد چودھری نے پنجاب حکومت کی یرغمال ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ قاتلانہ حملے کی FIR 72 گھنٹے کے بعد بھی درج نہیں کی جا رہی۔ پی ٹی آئی رہنما کا میڈیا سے گفتگو میں حملے، ارشد شریف، سائفر اور اعظم سواتی کے معاملے کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ۔ مذاکرات مطالبات پر ہوتے ہیں، شرائط پر نہیں۔ قمر زمان کائرہ کا عمران خان پر ملکی معیشت کو تباہ کرنے کا الزام۔ مسلسل اداروں پر الزامات لگانے پر بھی تنقید۔ وزیر آباد حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بالی ووڈ اداکاروں سے بھی بہتر ایکٹر قرار دے دیا۔ سوال کیا کہ گولی لگی اور ہڈی کا علاج کینسر کے اسپتال میں کیوں ہوا؟ عمران خان پر مسلسل جھوٹ بولنے کا الزام۔ سربراہ پی ڈی ایم نے میڈیکل رپورٹ میں تضاد کا دعویٰ بھی کر دیا۔ عالمی فورم پر پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ وزیر تجارت نوید قمر ارجنٹینا میں پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے صدر منتخب۔ نوید قمر نے 90% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ دنیا بھر کے 140 پارلیمانوں میں سے 133 منتخب اراکین نے ووٹ کا استعمال کیا۔ اور T20 ورلڈ کپ سیمی فائنل میچز لائن اپ ہو گئے۔ پہلا سیمی فائنل 9 نومبر کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں 10 دسمبر کو بھارت اور انگلینڈ ٹکرائیں گے۔